ابو بکر بن نافع نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں اچھی طرح تراشنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 601۔ عمر بن محمد نے نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھیں اچھی طرح تراشو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 602۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں اچھی طرح کاٹو اور داڑیاں بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 603۔ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں وکیع نے زکریا بن ابی زائدہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے مصعب بن شیبہ سے، انہوں نے طلق بن حبیب سے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں خصائل فطرت میں سے ہیں، مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی کھینچنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا۔ زکریا نے کہا مصعب نے بتایا، 10ویں چیز میں بھول گیا ہوں لیکن وہ کلی کرنا ہو سکتا ہے۔ قتیبہ نے یہ اضافہ کیا کہ وکیع نے کہا انتقاض الماء کے معنی استنجا کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 604۔ ابو قریب نے بیان کیا، ہمیں ابو زائدہ کے بیٹے نے اپنے والد ابو زائدہ سے خبر دی، انہوں نے مصعب بن شیبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، البتہ ابن ابی زائدہ نے کہا ان کے والد نے کہا میں 10ویں بات بھول گیا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 605۔ اعمش کے 2 شاگرد وکیع اور ابو معاویہ کی سندوں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ الفاظ ابو معاویہ کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں کہ ان یعنی سلمان رضی اللہ عنہ سے طنزاً کہا گیا، تمہارے نبی نے تم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی۔ کہا، انہوں نے جواب دیا، ہاں ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم پاخانے یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کریں، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 606۔ اعمش کے ایک اور شاگرد سفیان نے ان سے اور منصور سے، ان دونوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مشرکوں نے ہم سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ساتھی ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں انہوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلے کی طرف منہ کرے، اور آپ نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے روکا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے تم میں سے کوئی 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 607۔ ابو زبیر نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہڈی یا لید کے ذریعے سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 608۔ زہیر بن حرب اور ابن نمیر دونوں نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، نیز یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی، الفاظ انہی کے ہیں۔ کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا کیا آپ نے زہری سے سنا کہ انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے حضرت ابو ایوب سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کی جگہ پر آؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو، پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا ہم شام گئے تو ہم نے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے پائے، ہم اس سے رخ بدلتے اور اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ سفیان نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ پر بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 610۔ یحییٰ بن سعید نے محمد بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے چچا واسع بن حبان سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی پشت قبلے کی طرف لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی تو اپنا پہلو بدل کر ان کی طرف منہ کر لیا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو جو بھی ہو قبلے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حالانکہ میں گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قضائے حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 611۔ محمد بن یحییٰ بن حبان نے اپنے چچا واسع بن حبان سے، اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں اپنی بہن یعنی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، شام کی طرف رخ، قبلے کی جانب پشت کیے ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 612۔ حمام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ابو قتادہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی پیشاب کرتے وقت اپنا عضو خاص دائیں ہاتھ میں نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 613۔ ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنا عضو خاص اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 614۔ ایوب نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی برتن میں سانس لے یا اپنی شرمگاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے یا اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 615۔ ابو احوص نے اشعث سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو میں جب آپ کنگھی کرتے تو کنگھی کرنے میں، اور جب آپ جوتا پہنتے تو جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 616۔ اشعث کے ایک دوسرے شاگرد شعبہ نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں اپنے جوتے پہننے، اپنی کنگھی کرنے اور اپنے وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 617۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 2 سخت لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، سخت لعنت والے وہ 2 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان لوگوں کی گزرگاہ میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں جہاں وہ آرام کرتے ہیں قضائے حاجت کرتا ہے، یعنی لوگ ان دونوں کاموں پر اس کو سخت برا بھلا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 618۔ خالد حذا نے عطا بن ابی میمونہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک احاطے میں داخل ہوئے اور آپ کے پیچھے ایک لڑکا بھی چلا گیا جس کے پاس وضو کا برتن تھا، وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے اسے ایک بیری کے درخت کے پاس رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی اور پانی سے استنجا کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 619۔ 2 مختلف سندوں سے شعبہ سے روایت ہے، انہوں نے عطا بن ابی میمونہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قضائے حاجت کے لیے خالی جگہ جاتے تو میں اور میرے جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن اور ایک نیزہ اٹھاتے اور دور تک آپ کا ساتھ دیتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 620۔ شعبہ کے بجائے روح بن قاسم کی سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے جاتا، آپ اس سے استنجا کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 621۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے حمام سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا تو ان سے کہا گیا آپ یہ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اعمش نے کہا ابراہیم نے بتایا کہ لوگوں یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی، کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ سورہ مائدہ میں آیت وضو نازل ہوئی تھی اور آپ کا یہ عمل اس کے بعد کا تھا جو آیت سے منسوخ نہیں ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 622۔ ابو معاویہ کے بجائے اعمش کے دیگر متعدد شاگردوں عیسیٰ بن یونس، سفیان اور ابن مسر نے بھی ابو معاویہ سے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ البتہ عیسیٰ اور سفیان کی حدیث میں ہے ابراہیم نخعی نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی، کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے اترنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 623۔ اعمش نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ ایک خاندان کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر پہنچے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو میں دور ہٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو کر دوسری طرف رخ کر کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا، یعنی قریب کھڑا کرنے کا مقصد اس کی اوٹ لینا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 624۔ منصور نے ابو وائل شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کے بارے میں سختی کرتے تھے اور بوتل میں پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے بنی اسرائیل کے کسی آدمی کی جلد پر پیشاب لگ جاتا تو وہ کھال کے اتنے حصے کو کینچی سے کاٹ ڈالتا تھا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا صاحب یعنی استاد اس قدر سختی نہ کرے۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو آپ دیوار کے پیچھے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر آئے، آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ پیشاب کرنے لگے تو میں آپ سے دور ہو گیا، آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آ گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 625۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو نکلے، ان کے پیچھے مغیرہ رضی اللہ عنہ پانی کا ڈول لے کر گئے اور آپ جب حاجت سے فارغ ہوئے تو پانی ڈالا آپ پر، یعنی وضو کے وقت، پھر وضو کیا اور مسح کیا موضوع پر۔ ابن رمح کی روایت میں یوں ہے کہ پانی ڈالا آپ پر یہاں تک کہ آپ فارغ ہوئے حاجت سے یعنی وضو سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 626۔ یحییٰ بن سعید کے ایک دوسرے شاگرد عبد الوہاب نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، اپنے سر کا مسح کیا، پھر موزوں پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 627۔ اسود بن ہلال نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور قضائے حاجت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے اس برتن سے جو میرے پاس تھا پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 628۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسلم بن سبئی حمدانی سے، انہوں نے مسروق سے
اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا اے مغیرہ پانی کا برتن لے لو۔ میں نے برتن لے لیا، پھر آپ کے ساتھ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے یہاں تک کہ مجھ سے اوجھل ہو گئے۔ قضائے حاجت کی، پھر آپ واپس آئے۔ آپ نے تنگ آستینوں والا شامی جبہ پہنا ہوا تھا۔ آپ اس کی آستین سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگے مگر وہ جبہ تنگ ثابت ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ نیچے سے نکالا، پھر میں نے پانی ڈالا تو آپ نے نماز جیسا وضو فرمایا، پھر آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 629۔ اعمش سے ابو معاویہ کے بجائے عیسیٰ بن یونس نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ جب واپس آئے تو میں پانی کا برتن لے کر آپ کو ملا۔ میں نے پانی ڈالا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھونے لگے تو جبہ تنگ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیے، ان کو دھویا، سر کا مسح کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 630۔